قسمت کے سکندر ہیں وہ حجاج کہ جن کو ہر سال بلاتا رہا عرفات کا میدان۔ چشم حیران نے عجب منظر دیکھا۔ بہت سی باتیں ہمارے دل میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں خاص وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو وہ باتیں ہماری مصروفیات یا نسیان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی ہی بات، بلکہ یوں کہیے کہ ایک یاد کچھ عرصے پہلے دل میں ابھری تو سوچا جن دنوں کی بات ہے اسے اسی موقع پر کروں گی تو اچھا لگے گا، اور جب موقع آیا تو بھول گئی۔ پر چند روز قبل ہونے والی ایک بات نے اس یاد کو پھر سے میرے دل میں تازہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میاں صاحب کو کام سے آنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ سوسائٹی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اور میاں صاحب وہاں موجود ہیں۔ دل کو خاصی تشویش سی ہوئی، پر جب وہ گھر آئے تو چہرہ نارمل تھا۔ پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ بعد میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو بتانے لگے سوسائٹی کے 2 معمر حضرات کسی تنازع پر جھگڑ رہے تھے۔ ایک صاحب نے دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو قریب کھڑے ان کے دونوں جوان بیٹوں نے پہلے صاحب کو اپنی طرف کھینچا اور عمر کا لحاظ کیے بنا خوب دھموکے جڑ دیے۔ میں اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ بیچ بچاؤ اور مصالحت کرانے میں خاصی دیر ہو گئی۔ پھر ان نوجوانوں سے معافی منگوانا بھی ایک کڑا مرحلہ تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے مسکرا کر ان سے کہا، تو اس کا مطلب جناب جنت میں اپنا ایک گھر بنائے ہیں؟ یہ سن کر میاں صاحب ہنس پڑے اور ہنس کر بولے، چھوڑو بیگم، نہ کرو یہ باتیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا مقام کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، کیونکہ بالکل یہی الفاظ میں پہلے بھی کہیں ان کے منہ سے سن چکی تھی، پر کہاں یہ یاد نہ آ سکا۔ اگلے روز کچن میں کام کرتے ہوئے وہ بات اچانک یاد آ گئی۔ ساتھ ہی مجھے اپنے زندگی کے وہ حسین اور انمول دن بھی یاد آئے جو خدائے بزرگ و برتر نے بے تحاشا دعاؤں کے بعد ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 2018 میں ہماری برسوں کی مانگی جانے والی دعا قبول ہوئی اور گورنمنٹ اسکیم کے تحت حج کے لیے ہمارا نام نکل آیا۔ 25 جولائی کو ہم دونوں میاں بیوی ارض مقدس کے لیے عازم سفر ہوئے۔ گو کہ ہمارا قیام وہاں 42 دن کا تھا، پر اگر میں ان 42 دنوں کا احوال لکھوں تو شاید 1000 صفحات بھی کم پڑ جائیں۔ ان دنوں میں سب سے قیمتی اور اہم دن یوم عرفہ کا تھا۔ مذکورہ بالا یاد بھی اسی دن سے متصل ہے۔ عرفہ کے دن ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد میدان عرفات میں پہنچ جائے۔ لاکھوں حاجی پیدل چلتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے حاجیوں کو منی سے میدان عرفات لے جانے کے لیے بسوں کا بھی خاص انتظام ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو منی میں فجر کے بعد کا وقت انتہائی افراتفری کا ہوتا ہے۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد بس میں سوار ہو اور عرفات کے میدان کوچ کر جائے۔ یہی جلد بازی اکثر اوقات وہاں چھینا جھپٹی اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے سامنے بھی ایک ایسا ہی واقعہ گزرا جس پر ہم ششدر رہ گئے۔ منی میں فجر ادا کر کے ہم نے بھی اپنا مختصر رخت سفر سمیٹا اور اپنے خیمے سے باہر نکل کر روڈ پر آ گئے، جہاں ہزاروں لوگ میدان عرفات کی طرف رواں دواں تھے۔ زیادہ تر بسوں میں جانے کے خواہش مند تھے۔ آس لیے جو بس آتی، لوگوں کا ازدحام اس پر سوار ہونے کے لیے لپکتا۔ ایسے ہی ایک بس میں سوار ہونے کے لیے ایک جوان اور ایک بزرگ آپس میں الجھ پڑے۔
جوانوں کو جلدی پہنچنے کا جوش ہوتا ہے اور بوڑھوں کو پیچھے رہ جانے کا خوف۔ اسی جوش میں الجھتے جوان نے بزرگ کو ایک تھپڑ دے مارا۔ اب ایک حساب سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آس پاس کھڑے مرد اپنی 2 پٹی کی جوتیاں اتارتے اور اس جوان کو خوب پیٹتے، پر معاملہ کچھ اور ہوا۔ آس پاس جتنے بھی مرد کھڑے تھے وہ سب بزرگ سے لپٹ گئے، جن کا غصے سے برا حال اور رنگ لال تھا۔ اب کوئی ان کا ماتھا چومے، کوئی گال اور کوئی ہاتھ۔ ایک نے تو گھٹنے بھی پکڑ لیے۔ لوگوں کے منہ سے نکلنے والے جملے کچھ ایسے تھے: غصہ نہیں، غصہ نہیں، عرفہ کا دن، عرفہ کا دن، آج حج کا دن ہے، معاف کر دیں، آج اللہ کی طرف سے ہماری معافی کا دن ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ آج ہم سب کی معافی کا دن ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں، وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، معاف کر دو بزرگوں، حج بچا لو۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر ان بزرگ کا غصے سے حواس باختہ چہرہ سن ہوتا چلا گیا۔ ان کے اعصاب جو اتنے لوگوں میں بے عزت ہوئے جانے کا خیال سے تن گئے تھے، نرم پڑنا شروع ہو گئے، اور رد عمل میں کچھ نہ کر پانے سے ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر گئے۔ دوسری طرف وہ جوان پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنے ٹھٹرتے جذبات کے ساتھ آہستہ آہستہ بس سے نیچے اتر گیا۔ بس ان بزرگ کو لے کر چلی گئی، پر وہ سکتے کی کیفیت میں وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ یقیناً تھپڑ مارتے ہی اسے اپنی شدید غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اور اسے لوگوں کے شدید رد عمل کی توقع بھی ہوگی، پر جس طرح لوگوں نے ان بزرگ کو یوم عرفہ کی اہمیت کا احساس دلایا تھا، وہی احساس اس کے دل میں بھی جاگا تھا، ندامت اور شرمندگی کی طرح۔ پیچھے رہ جانے والے ہر شخص نے اسے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، پر نفرت بھری نگاہوں سے ضرور نوازا تھا۔ ممکن ہے اسے لگا ہو کہ آج خدا نے بھی اسے نفرت سے دیکھا ہوگا۔ دوسری بس آئی تو ہم دونوں بھی بمشکل اس میں سوار ہو کر میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ پھر آخری منظر میں وہ جوان وہی پتھر بنا کھڑا تھا۔ میدان عرفات کی بھی کیا ہی باتیں ہوتی ہیں، عجب رقت آمیز مناظر اور غضب انسانی نفسیاتی رویے ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں زار و قطار رو رو کر لوگ خدا سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کہیں جبل رحمت پر چڑھ جانے کا جوش و خروش۔ کوئی گھنٹوں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اور وہیں کچھ لوگوں کے بیزار رویے بھی سامنے آتے ہیں۔ کوئی گرمی اور باتھ روم کی ٹینشن میں ہوتا ہے، کوئی لوگوں کے ہجوم میں گم، کسی کو کیمپ نہ ملنے کی پریشانی، کسی کو سونے سے فرصت نہیں۔ ایسی ہی کچھ خواتین کو دیکھا جو زیادہ تر سوتی رہیں۔ عصر کے وقت ان کے مرد اٹھانے آئے کہ اب تو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ لو، پر وہ بیزاری سے ہاتھ جھٹک کر پھر سوتی بنی۔ ان کے یہ رویے میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھے۔ ہماری اکثریت ساری عمر میں ایک بار ہی حج کر پاتی ہے، اس میں بھی خاص دن عرفہ کا، کوئی کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر میں آج بھی حیران ہوتی ہوں۔ بہرحال اس دن 2 لوگ خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز بنے۔ ایک وہ بزرگ جو عرفات میں پاکستانی کیمپ پہنچ کر بھی کھوئے کھوئے سے رہے، اور دوسرا وہ جوان جو پورے کیمپ میں بلایا نظر آتا رہا۔ مگر عصر سے کچھ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس نے بزرگ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اتنی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ چند لمحوں کو لگا اپنی جان ہی دے دے گا۔ اب ان سب کی نگاہ بزرگ پر تکی تھی، سب بزرگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تو وہ سن سی کیفیت میں اسے دیکھتے رہے، پھر نم ہوتی آنکھوں سے اس کا سر اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
مغرب کا وقت تھا، یوم عرفہ تمام ہونے کو تھا، ہم دونوں ایک ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ تبھی میں نے میاں صاحب سے پوچھا تھا کہ ان دونوں میں سے کس کا عمل خدا کو زیادہ پسند آیا ہوگا اور کس کا مقام زیادہ بلند ہوگا، معافی مانگنے والے کا یا معاف کر دینے والے کا؟ تب انہوں نے کہا تھا، چھوڑ بیگم، نہ کرو یہ باتیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا مقام کہاں ہے اور کس کا عمل اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اب اکثر میں سوچتی ہوں کہ غلطی گناہ کس کس سے نہیں ہوتے، پر اصل چیز ان کا احساس ہے۔ افضل عمل غلطی یا گناہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور انسانیت کی معراج یہ ہے کہ پلٹ آنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا جائے، عفو درگزر کے رویے سے معاشرے میں ان کا جینا آسان کیا جائے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگ صبر، شکر اور عفو درگزر جیسے پیارے رویوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، جن سے ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام غیر مستحکم ہو رہا ہے۔ اب سنجیدہ مکتبہ فکر کی یہ ذمہ داری رہی کہ وہ نفسا نفسی کا شکار اس معاشرے میں اچھے رویوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کریں اور لوگوں میں حوصلہ اور امید جگانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیت کو بروئے کار لائیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھائی پروان چڑھے اور برائی کا فقدان ہو، آمین۔ از قلم کرن نعمان، واٹس ایپ کی ایک پوسٹ سے ماخوذ۔